بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا۔ آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ نے فرمایا، غلے کے مالک، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں میری ساتھ وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 284۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والے، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والے عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 287۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اس سے بری ہوں جو غم کے اظہار کے لیے سر منڈے، چیخے، چلائے اور کپڑے پاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 288۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 291۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے اسے 3 دفعہ پڑھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ناکام ہو گئے اور نقصان سے دوچار ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ کون ہیں؟ فرمایا، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنی سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 293۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا۔ ابو معاویہ نے کہا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا عیالدار محتاج۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 296۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گونٹ گونٹ پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 300۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق اسی مذہب سے ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 304۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چاہ جانے والی ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اپنا دین، ایمان، دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 313۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے،
جو دل میں اپنے آپ سے کرے، جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائے یا ان پر عمل نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 331۔